بہت اہم سوال ہے استخارے کے بارے میں کہ استخارے کی حقیقت کیا ہے، استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں اور پتہ نہیں سارے مسائل اس میں ہی آ جاتے ہیں، وہ جادو بھی اور وہ پیشن گوئیاں کرنی بھی اور وہ غیب کی باتیں بتانا بھی، یہ ساری وہ استخارے سے منسوب کرتے ہیں۔ شرعاً جو استخارہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں ذرا۔ استخارے کا معنی یہ ہے کہ خیر کا پہلو طلب کرنا، جی طلب خیر۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات زندگی میں انسان کو ایسے معاملات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں۔ جی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے معاملات کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا پہلو طلب کرے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو بنیادی یہ ہے جی کہ جو انسان پر فرض چیزیں ہیں نا، جی جی نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، جی ان کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہ استخارہ کرے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اچھا استخارہ کرے روزے رکھوں یا نہ رکھوں، جی بیٹی جوان ہوگی میں شادی کروں یا نہ کروں، جی اس کے بارے میں تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ انتخاب کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شادی کرنے نہ کرنے کے بارے میں استخارہ نہیں ہے۔ جی نمبر 2، جو ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں جی ان کے بارے میں کوئی استخارہ نہیں ہے۔ اچھا کچھ چوری ہے کسی کو ہو گئی ہے تو وہ چوری کو تلاش کرنے کے لیے استخارہ کرے، ہاں جی، استخارہ کریں چوری کس نے کی ہے۔ کس نے کی ہے۔ ہاں جی یا جو چیزیں حرام ہیں ان کے لیے استخارہ کرے، جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینی حرام ہے، وہ استخارہ کرتا پھرے کہ یہ میں پی لوں کہ نہ پی لوں۔ جی استخارہ ان کاموں کے لیے ہے جو مباح ہوتے ہیں اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے اللہ سے خیر کا پہلو طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ذہنی طور پہ جب کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، کون سا کرے کون سا نہ کرے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو استخارہ یوں سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی صورت سکھائی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھے، جی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک مخصوص دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک جی واستقدرک یہ دعا ہمارے چینل پہ بھی چلتی ہے۔ چلتی ہے نا؟ ہاں جی بالکل جی یہ دعا پڑھے، یہ دعا بڑی جامع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ میں نہیں جانتا ہوں، تو جانتا ہے، جی تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ جی جی اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام، ٹھیک ہے جب یہ کام کہے گا نا اس وقت وہ کام کا نام لے یا دل میں نیت کر لے، ٹھیک ہے میں یہ نکاح، میرا یہ تجارت، میرا یہ کام، تو یہ نیت کر لے میرے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے اسباب، ذرائع، وسائل پیدا کر دے۔ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے۔ ٹھیک ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد کسی خواب کا انتظار نہ کرے۔ اچھا اکثر خواب کے منتظر رہتے ہیں، وہ رات کو استخارہ کرتے ہیں، حالانکہ دن رات کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کوئی پابندی نہیں، دن کو کرے رات کو کرے کسی ٹائم۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے اور اس کے بعد خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خواب آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ جی بالکل۔ پھر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کام استخارہ کرنے کے بعد وہ کرے، جی جی اگر اس کے لیے اسباب، ذرائع مہیا ہو جائیں جی وہ کرتا رہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میرا شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، جی وہ کام نہ کرے، یعنی اس طرف آسانی نہیں بلکہ دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں۔ تو وہ سمجھ لے اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ درست نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ اچھا نبی کریم سے کسی نے نہیں آ کر کہا یا رسول اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، آپ ہمارا استخارہ کریں، اچھا کسی نے نہیں کہا۔ اچھا لوگوں میں یہ ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، لہذا ہم کسی سے استخارہ کرو۔ تو اللہ نے تو گناہ گاروں کی سننی ہے، جی وہ کس کی سننی ہے؟ بس یہ غلط تصور ایک بلکہ اس کو ایک بزنس بنا دیا گیا۔ ٹی وی چینل پر آپ استخارہ کے پروگرام چلتے ہیں جی اور وہ اس سے پوچھتے ہیں تیری ماں کا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام ہاں جی کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور تیری تاریخ پیدائش کیا ہے، تیرا وقت پیدائش کا کیا ہے، ہاں جی تیرا نام کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس میں ماں کا نام پوچھا جائے نا اس میں جادو ضرور ہوتا ہے۔ اچھا ہاں ماں کا نام پوچھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کی طرف نسبت جو کی جاتی ہے نا، جی نسبت تو باپ کی طرف ہوتی ہے، جی اور جس میں ماں کا نام پوچھا جائے گا نا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی جادو ہوگا۔ اچھا ٹھیک، اچھا تو ماں کا نام جس کام میں بھی آ جائے گا اس میں جادو ٹونا ضرور ہوگا۔ ٹھیک، یہ جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں نا، جی جی وہ آپ ہی سے، آپ کی باتوں میں سے وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بتا دیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ساری کی ساری صحیح نکل آئی ہے۔ ہاں جی تو یہ جو ایک آدھے گھنٹے کا ڈیمانڈ دے کر ان کو وہ استخارہ کر دیتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا شریعت کے خلاف ہے۔ اچھا بالکل صحیح ہے، استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے، نہ کہ کسی سے کرانا چاہیے، اور استخارے کے لیے وہ چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔